أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وختم النبیین. صلوات اللہم صلی علی محمد سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا ابو القاسم محمد. صلوات اللہم صلی علی قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو الیہ آیاتا ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. صلوات اللہم صلی علی محمد کلام بلاغت نظام میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے امیوں کے درمیان انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا جو آیات کی تلاوت کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. صلوات بھیجیں محمد صلی اللہ محمد. وہ جس کتاب کی ابتدا خدا نے اس جملے سے کی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. لیکن کہنے سے کبھی شک دور نہیں ہوتے، دلیل دینی پڑتی. اور وہ دلیل قرآن نے کیا دی؟ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تمہیں اس پر شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو پھر اس کی مثل بنا لاؤ. یہ آیت قرآن میں اس وقت سے موجود ہے جب نازل ہوئی، 1400 سال گزر گئے اس آیت کو قرآن میں موجود. اور آج دنیا میں ہر زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ ہو گیا، ہر زبان والے اس جملے کو پڑھ رہے ہیں. مسلمانوں کے لیے طرح طرح کے کارٹون بنائے جا رہے ہیں، برا بھلا کہا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے. لیکن قرآن نے جو دعویٰ پیش کیا ہے کہ اگر یہ جھوٹ ہے، اگر اس میں شک ہے تو لے آؤ اس کے مقابل میں کوئی کتاب. اور کتاب نہیں لا سکتے تو کوئی آیت لے آؤ، کوئی سورت لے آؤ. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن کا یہ دعویٰ آج ہے؟ اسی وقت تھا جب نبوت کا اعلان ہوا. اور ابتدائی سوروں میں ہی سورہ کوثر کا نزول ہوا ہے، ایک عظیم الشان سورہ، کیونکہ قرآن کا تو ہر حرف معجزہ ہے، لیکن یہ سورہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ 3 جملے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کہ 3 جملے آپ بار بار انہیں پڑھتے ہیں، ساری زندگی گزر گئی پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے. لیکن آج ہم جب عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو چونکہ ہم خود عربی سے واقف نہیں ہیں تو ہم صرف پڑھ لیتے ریسیٹیشن کی حد تک یا اس کا ترجمہ یاد کر لیا اور اس کی حد تک. لیکن قرآن پاک صرف حروف کی صورت میں نازل نہیں ہوا، الفاظ کی صورت میں نازل نہیں ہوا، کیونکہ عربی زبان کی اور قرآن کی زبان کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن پاک 2 طرح سے نازل ہوا ہے. ایک آرڈر ہے الفابیٹیکل آرڈر. اب الفابیٹیکل آرڈر کیا ہے؟ آپ الفابیٹ کسے کہتے ہیں؟ حروف تہجی کنہیں کہا جاتا ہے؟ الف با تا، یہ حروف تہجی ہیں. ہر ایک زبان کے حروف تہجی ہوتے ہیں اور حروف تہجی سے ابتدا ہوتی ہے. اس کے بعد آگے بڑھتی ہے تعلیم اور حروف تہجی جب ملتے ہیں، 2 حروف ملے اب ایک لفظ بنا، 3 حروف ملے ایک لفظ بنا،
4 حروف ملے ایک لفظ بنا. اب یہ الفاظ جب ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، ترتیب پاتے ہیں، تو ایک جملہ بنتا ہے اور بات جو ہے وہ آپ تک پہنچتی ہے. حروف کو پوری دنیا، چونکہ ہر لینگویج میں حروف موجود ہیں اور حروف سے ہی وہ اپنی زبان کی ابتدا کرتے ہیں، تو ہر ایک زبان میں حروف تہجی کو کہا جاتا ہے کہ یہ ساؤنڈز ہیں، یعنی آوازیں ہیں. وہ آوازیں ملیں گی تو لفظ بنے گا، وہ آوازیں ملیں گی تو جملہ بنے گا، وہ آوازیں ملیں گی تو بات سمجھ میں آئے گی. لیکن الفابیٹس کوئی معنی نہیں رکھتے. ساری دنیا کی سمجھ میں یہی بات آئی ہے. تو اس لیے کیا ہوتا ہے کہ اب ہمارے بچوں کو پڑھانے کا اسٹائل بدل گیا ہے. ہم پڑھاتے تھے الف بے اے بی سی ڈی، اب وہ ساؤنڈس پڑھاتے ہیں کہ اے سے کون سی ساؤنڈ نکل رہی ہے، الف سے کون سی ساؤنڈ نکل رہی ہے، تو وہ ساؤنڈ پڑھائی جاتی ہیں. یعنی اب یہ ساؤنڈز جو ہیں یہ ملیں گی تو الفاظ بنیں گے. لیکن قرآن کی خصوصیت کیا ہے کہ یہاں پر ہر ساؤنڈ اپنے مقام پر ایک معنی رکھتی ہے. اور جب ہر ساؤنڈ اپنے مقام پر ایک معنی رکھتی ہے تو اب امام کلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو کچھ توریت و زبور و انجیل میں ہے وہ سب قرآن میں ہے. جو کچھ قرآن پاک میں ہے سورہ الحمد میں ہے، جو سورہ الحمد میں ہے وہ اس کے پہلے جملے میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ اس کی بے میں ہے. اور انا نقطۃ تحت البا، میں اس با کا نقطہ ہوں. یعنی کہ اب یہاں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد. تب یہ جو عربی کے حروف ہیں یہ ہر حرف اپنی جگہ پر معنی رکھتا ہے. جہاں بے بنا ہو، یعنی ایک لکیر سیدھی، ایک لکیر دائیں جانب، ایک لکیر بائیں جانب، تو اس کے معنی ہوتے ہیں گھر. یعنی عربی زبان میں یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے اس کو دیکھا کچھ سمجھ میں نہیں آیا، نہیں، جہاں یہ بنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر. اور اگر اس کے نیچے نقطہ بنا ہے تو گھر کا مالک. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ یعنی ابے نے بتا دیا کہ ایک گھر ہے، ایک اس کا مالک ہے. وہ گھر جسے تم بیت اللہ کہتے ہو، وہ گھر جس کا طواف کرتے ہو، وہ گھر جس پر غلاف چڑھاتے ہو، اس بیت کا مالک انا نقطۃ تحت البا، اس بے کا نقطہ تو میں ہوں. یعنی اب ابتدا علم کی جو ہو رہی ہے یا علی یا علی یا علی یا علی. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان پہ بلند تر سلوات. اللہم صلی علی محمد. اور تو اب ایک الفابیٹیکل آرڈر ہے، دوسرا آرڈر قرآن پاک میں عربی کا جو ہے وہ میتھمیٹیکل آرڈر ہے. اچھا، میتھمیٹیکل آرڈر کیا ہے؟ یہ چونکہ یہودی وہ بھی عربی زبان ہی رکھتے ہیں، آج بھی یہودی عربی بولتے ہیں. اسرائیل میں جو زبان بولی جاتی ہے وہ عربی زبان ہے، وہ عربی زبان سے واقف ہیں. جس وقت قرآن کریم نازل ہوا اور سورہ بقرہ، پہلا سورہ قرآن پاک کا جو ہم پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، جیسے ہی انہوں نے پڑھا نا یہودیوں نے، تو یہودیوں کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا حی بن اخطب. یہ اپنے ساتھ اپنے بھائی یاسر کو لے کر اور اپنے جوانوں کو لے کر مکہ آیا، اللہ کے نبی کے پاس آیا، اور اس نے آ کر اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ کی رسالت کی عمر کل 71 سال ہے، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا دین ہمیشہ باقی رہے گا. اس کی کل ایج جو ہے آپ کے دین کی 71 ایئرس ہے. تو اب یہ انہوں نے کیوں کہا؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ نے جو سورہ بقرہ پڑھا تو اس کی ابتدا ہے الف لام میم. الف کا عدد 1 ہے، لام کے عدد 30 ہیں،
میم کے عدد 40 ہیں، انہیں ملاؤ تو کل بنتے ہیں 71، 71. یعنی 71 سال آپ کے دین میں رہنے، آپ کی کتاب بتا رہی ہے کہ 71 سال یہ دین رہے گا، اور آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میری نبوت آخری نبوت ہے، میں ختم النبیین ہوں، قیامت تک میری نبوت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہی نہیں بلکہ الف لام را بھی آیا ہے، الف لام میم عین صاد بھی آیا ہے، الف لام میم را بھی آیا ہے. جب آپ نے یہ بتانا شروع کیے حروف مقطعات تو کہنے لگے کہ یہ بات تو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. تو معلوم ہوا کہ قرآن پاک میں اگر کوئی بھی چیز ایڈ کی جائے، کوئی جملہ ایڈ کرنا چاہے تو ایڈ ہو نہیں سکتا، اس وجہ سے کہ فوراً اس کی ترتیب بتا دے گی کہ یہ چیز نہیں آئی ہے اندر. اور اسی لیے قرآن پاک نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس سے ریب نہیں، اور یہ وہ کتاب ہے جس کا محافظ خود میں ہوں. نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، اس ذکر کو میں نے ہی نازل کیا، اس ذکر کا میں ہی محافظ ہوں. اور کیوں محافظ ہے کہ اب ارد گرد ایسی دیواریں لگا دی ہیں کہ اب اس میں کوئی چیز نہ داخل ہو سکتی ہے نہ اس میں سے نکالی جا سکتی ہے. کسی کی مجال نہیں کہ زبر کو ہٹا دے، کسی کی مجال نہیں جہاں چھوٹا میم لکھا ہے اس کو بڑے میم میں بدل دے، جہاں چھوٹا الف لکھا ہے اسے بڑے الف میں بدل دے، کسی کی مجال نہیں. اس لیے کہ خدا نے حفاظتی دیوار رکھی ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد صلی علی محمد. اور وہ خالق کائنات جو ہے ہی ہے، کل میں نے ذکر کیا تھا مخلوقات کا کہ اس نے کیسی کیسی مخلوقات بنائی ہیں، جن میں پہلی مخلوق کا میں نے ذکر کیا. لیکن یہ مخلوقات جو ہیں یہ بتدریج ہیں. یعنی خدا نے 5 روحیں تخلیق کی ہیں، اور یہ روحیں جس میں جس ترتیب سے جائیں گی اس کا درجہ حیات اتنا بلند ہوتا جائے گا. پہلی روح جو ہے یہ روح البدن، پہلی روح ہے یہ روح بدن. یہ روح بدن کیا ہے کہ جو جمادات ہیں، پتھر ہیں، یہ ہمارے سامنے سونا چاندی کی ڈلیاں ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ ہماری نظر میں جمادات ہیں، ان میں کوئی حیات نہیں ہے، لیکن وہاں حیات ہے. اور وہ حیات کیا ہے؟ روح بدن. امام نے بتایا روح بدن ہے ان میں. اچھا، اس وقت تو چونکہ آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی تو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ پتھر ہے کیا، یہ لوہا ہے کیا، یہ چیز ہے کیا. اب دیکھنے کی صلاحیت انسان نے بڑھائی، مائکروسکوپس بننے لگیں، باریک سے باریک چیز جو آنکھ سے دیکھی نہیں جا سکتی وہ دیکھ رہے ہیں. اب جو دیکھا انہوں نے تو کہا اس روح بدن میں وہ روح ہے کہ ایک نیوکلیس کے گرد الیکٹران پروٹون موو کر رہے ہیں، اور ان کی رفتار اتنی تیز ہے کہ اس رفتار کو ہم کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. ہاں کیلکولیشن کریں گے تو اس طرح کہ 10 raised to the power 10, 10 raised to the power 100, 10 raised to the power 1000. اب ان کی رفتار اتنی تیز ہے. اب جو اتنی رفتار تیز ہے الیکٹرانز کی، پروٹونز کی، سائنس نے مزید ترقی کی، کیونکہ علم کا جب ایک دروازہ کھلتا ہے نا تو 70 دروازے کھلتے، میرے مولا کا فرمان ہے. اب مزید یہ رفتار دیکھنے کے بعد انسان نے تجربات کیے. یہ چیز کیمسٹری کہلائی، یہ علم فزکس کہلایا. اور کیمسٹری اور فزکس والوں نے ایٹم پر تحقیقات شروع کی. جب تحقیقات شروع کی تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ جو الیکٹرانس اور پروٹونز موو کر رہے ہیں، اگر انہیں ان کے آربٹ سے نکال دیا جائے تو اتنی انرجی پروڈیوس ہوگی کہ یہی ایٹم بم بن جائے گا. اور وہ انہوں نے تجربہ کر کے دکھا دیا کہ 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ، جس وقت ناگاساکی پر ایٹم بم گرایا گیا، 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ تھا. ایک شخص سیڑھیوں پر بیٹھا تھا، بم گرایا گیا، 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں وہ جل کے کوئلہ ہو گیا. یہ ہے ایٹم کی طاقت، جس سے فقط ایک روح ہے، روح بدن.
اب تخلیق کی اگلی منزل، اگلی روح بھی خدا نے عطا کی. اب جو دو روحیں خدا نے عطا کی ہیں، دوسری روح جو ہے یہ روح شہود ہے. شہود کا مطلب کیا؟ بڑھنے کی صلاحیت. اور بڑھنے کی صلاحیت کے ساتھ کیا ہے کہ یہ پودے، یہ نباتات بڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن اتنی عقل رکھتے ہیں کہ کس حصے کو کس طرف بڑھنا ہے. جڑ نے زمین کی طرف اندھیروں میں جانا ہے، درخت کے پتوں نے، شاخوں نے سورج کی طرف بڑھنا ہے. اب اتنا یہ سینسیٹیو ہے کہ ہم نے نام ہی دے دیا سورج مکھی، کہ جدھر سے ادھر سورج جائے گا یا مڑتا جائے گا. اس میں اتنی سینس ہے. تو معلوم ہوا کہ جہاں یہ دو روحیں خدا نے عطا کی وہاں نباتات بنے، بڑھنے کی صلاحیت ہے، گرو کرنے کی صلاحیت ہے، سمجھنے کی صلاحیت ہے. چھوا آپ نے، وہ ناراض ہو گیا تو اس پودے کو نام دیا چھوئی موئی، ہے نا، جانتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہاں دو روحیں ملی ہیں، روح بدن اور روح شہود. جب روح بدن اور روح شہود ملا ہے تو اب یہ روح شہود حاصل کرنے والی اتنی قدرت ہے ان میں کہ یہ پہچانتے ہیں لوگوں کو. ایک کھجور ہے جسے ہم سیحانی کھجور کہتے ہیں، اسی کو اجوا کھجور بھی کہا جاتا ہے. اس کو یہ سیحانی نام کیوں دیا گیا؟ سیاح کے معنی ہوتے ہیں آواز بلند کرنا. ایک بار اللہ کے نبی مولائے کائنات کے ساتھ ایک باغ میں تشریف لائے، صلی اللہ محمد اور کھجور جس پودے میں لگتی ہے وہ فیمیل ہوتا ہے. یعنی کھجور کے دو طرح کے درخت ہوتے ہیں، کچھ میل ہوتے ہیں، کچھ فیمیل ہوتے ہیں. میل میں کھجوریں نہیں لگتی، فیمیل میں لگتی ہیں. اور جیسے ہی باغ میں داخل ہوئے ہیں اللہ کے نبی مولائے کائنات کے ساتھ، تو ایک کھجور نے آواز دی باقی کھجوروں کو. اس نے کہا میری بہنوں جانتے ہو آج ہماری باغ میں آیا کون ہے؟ تو دوسری نے کہا ہاں ہاں پہچان لیا میں نے، یہ حضرت آدم ہیں، ان کے بیٹے شیش ہیں. تیسری نے کہا نہیں نہیں یہ حضرت موسیٰ ہیں، ان کے ساتھ ہارون ہیں. چوتھی نے کہا نہیں نہیں یہ حضرت ابراہیم ہیں، ان کے ساتھ ان کے بیٹے اسماعیل ہیں. پانچویں نے کہا نہیں نہیں یہ خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے وزیر علی ابن ابی طالب ہیں. یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد الوا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا علی جانتے ہو کہ ان کھجوروں کا نام کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی آپ کی زبان سے اچھا لگتا ہے. کہ یا علی یہ سیحانی کھجور ہے جس نے صحیح بلند کیا کہ آیا کون ہے باغ میں. تو یہاں دو روحیں ہیں، اس لیے عقل بڑھ گئی ہے، گفتگو کا انداز بدل گیا ہے. لیکن جہاں فقط روح بدن ہے اسے بھی زمین سے اٹھا لیں، ہاتھ میں سنگریزے لے لیں. اب دیکھیے جو بھی چیزیں بیان ہوئی ہیں نا ہم سب جانتے ہیں، لیکن کس وقت ہوئی ہیں یہ نہیں معلوم. یہ تو سب کو پتہ ہے کہ ہاتھ میں سنگریزے لیے تو کلمہ پڑھا، لیکن کب سنگریزے لیے، کب انہوں نے کلمہ پڑھا. تو یہ واقعہ منسوب ہے ایک شخص کے ساتھ، شہزادی کے رشتے کے لیے آیا ہے. اللہ کے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دیں، آپ کے گھر سے اپنے گھر تک سونے کی اینٹیں رکھواؤں. شہزادی ان پر قدم رکھتی ہوئی میرے گھر آئیں، اس لیے کہ معلوم ہے ماں باپ کی تمنا یہ ہوتی کہ کسی دولت مند گھر میں بیٹی جائے، لیکن یہاں نبوت ہے. تو اللہ کے نبی نے اس کی بات سنی، چہرے مبارک کو پھیر لیا. اور اب تک یہ معمول تھا کہ لوگ آ رہے تھے اور آ کے بات کرتے تھے. اللہ کے نبی جب اپنے چہرے مبارک کو پھیر لیتے تھے تو اس کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ اس بات کو دوبارہ دہرائے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی مدد حق.
اور اس کی جرت نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ بڑا جرت مند تھا. نام آپ لوگ سب یاد رکھیں، عبد الرحمن ابن عوف. تو اب اس نے دوسری جانب جب چہرے کو موڑا ہے نا، نبی نے تو اس طرف آ گیا، آ کر کہا آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. جب کہا کہ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اختیار میرے پاس نہیں ہے. اس نے کہا آپ جتنا مہر کہیں میں دینے کے لیے تیار ہوں. تو اللہ کے نبی نے ہاتھ زمین کی طرف بڑھایا، مٹھی میں سنگریزے لیے. جیسے ہی سنگریزے مٹھی میں لیے، اب تم تو جانو نہ جانو، لیکن یہ روح بدن رکھنے والے جانتے ہیں. انہوں نے کلمہ پڑھ کے کہا اشہد ان محمدن رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور اللہ کے نبی نے یہ کلمہ سنوانے کے بعد ایک بار وہ مٹھی بھرے ہوئے سنگریزے اس کی جانب پھینکے، اس کے دامن میں آ گئے. لیکن جب اس کے دامن میں آئے، یہاں سے چلے تھے تو سنگریزے تھے، مٹھی میں آئے تھے تو سنگریزے بن کے کلمہ پڑا تھا. لیکن جو ہی پھینکا وہ اس کے دامن میں ہیرے موتی جواہرات بن کے گرے کہ تم کس دولت کی بات کرتے ہو. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حیدری، یا علی. جناب سیدہ فاطمہ الزہرا، خاتون جنت، خاتون قیامت، شافعہ معاشر، دختر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مادر اسرائیل پہ بلند تر سلوات. اللہم صلی علی محمد. اور اب تیسری مخلوق جسے پروردگار دو عالم نے 3 روحیں عطا کی، یہ مخلوق ہے وہ جاندار جنہیں ہم چوپائے کہتے ہیں، جنہیں ہم جانور کہتے ہیں. تیسری مخلوق وہ ہے یہاں کون سی روح ہے؟ روح بدن، روح شہوت، روح القوت. اب جو روح قوت عطا کی ہے تب ان میں یہ قدرت ہے کہ یہ چھین کے کھا لیں، کہیں بھی حرکت کر لیں، کسی کو مارنا چاہیں تو مار دیں، کسی کے ساتھ محبت کریں تو اسے پالیں. یہاں پر یہ قوتیں آ گئیں. اور اس میں اب آ گئے جانور. یہ 3 روحیں ہیں جانوروں تک. کہاں سے شروع ہوئیں؟ جمادات سے نباتات، نباتات سے حیوانات. اور اب اگلی روح جو عطا کی ہے پروردگار دو عالم نے، یہ ہے روح ایمان. سمجھ میں آ رہے ہیں نا درجہ بدرجہ؟ یہاں پر عطا کی ہے روح ایمان. جب روح ایمان عطا کی ہے تو اب صلاحیت ہے کہ ہر ایک انسان کسی نہ کسی دین کی جانب راغب ہوتا ہے، فطرت میں ہے اس کی. جب اس کی فطرت میں ہے تو اس کا دماغ خود اسے بتائے گا کہ کوئی خالق ہے جس نے اسے تخلیق کیا، کوئی خالق ہے جو اس کائنات کا مالک ہے، کوئی رب ہے جو اسے دیتا ہے، جو اس کی پرورش کرتا ہے. جہاں کوئی مددگار نہیں ہوتا وہاں وہی ذات مددگار ہوتی ہے. یہ روح ایمان اشارہ کرتی ہے، اور جب اشارہ کرتی ہے تو پھر وہ انسان ایمان کی جانب بڑھتا ہے، قدم بڑھاتا ہے، اور قدم بڑھا کر ایمان کی منزل تک آ جاتا ہے. اور جب یہاں پر پہنچتا ہے تو یہاں پر پہنچنے کے بعد اب ایمان کے درجے طے کرنے انسان بن کے آتا ہے. اور اب یہ انسان ایمان کے درجے طے کرتا ہے. ایمان کے درجے ہیں. پہلا درجہ یہ ہے کہ آ گئے، کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، مسلمان بن گئے. لیکن مسلمان بننے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد جو چیز پر اپلائی ہوگی وہ میراث اپلائی ہوگی کہ ماں باپ کی میراث مسلمان ہونے کی حیثیت سے ملے گی، نکاح مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہوگا، کفن دفن مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہوگا. بس اس حد تک وہ مسلمان ہے کلمہ پڑھنے کے بعد. لیکن اب اگر اپنی اس روح ایمان کو ترقی دیتا ہے تو ایمان کے پہلے درجے پہ آ جاتا ہے. ایمان کے پہلا درجہ کیا ہے؟ فقط اتنا ہی سمجھ لینا کہ یہ وہ ہیں جو خدا کے نمائندے ہیں، ان کی بات ماننی ہے، ان کا اتباع کرنا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، اور اب ان کے ہاتھ پر آ کر بیعت کرنی ہے. بیعت کرنی ہے. بیعت کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہمیں جو خدا نے چیزیں عطا کی ہیں نا وہ 3 ہیں: مال، اولاد اور جان. یہ 3 چیزیں ہیں ہمارے پاس.
نہ مال اپنا ہے، کوئی گارنٹی نہیں، کسی کو دے دے تو بادشاہ بنا دے، کسی سے لے لے تو فقیر بنا دے۔ یہ اولاد چاہے کسی کو دے، نہ چاہے تو نہ دے، چاہے تو بیٹیاں دے، چاہے تو بیٹے دے، اپنے بس میں نہیں ہے، اور چاہے تو دے کے واپس لے لے، مجال نہیں ہے اس کی بارگاہ میں، جرت نہیں ہے۔ یعنی مال بھی فنا، اولاد بھی فنا، اور اب رہ گئی جان۔ یہ جان کیا ہے؟ ایک اگلے سانس کی بھی گارنٹی نہیں کہ کوئی یہ گارنٹی دے دے کہ میں اگلا سانس لے لوں گا، سوال ہی نہیں۔ ایک مریض کو ڈاکٹر لیے جا رہے ہیں آپریشن تھیٹر کی طرف، اور مریض بار بار ڈاکٹر سے کہہ رہا ہے کہ میں بچ جاؤں گا نا، میں بچ جاؤں گا نا۔ یہی ہے نا ہماری خواہش کہ میں بچ جاؤں گا، اور وہ ڈاکٹر کہہ رہے تمہیں میں کیا گارنٹی دوں، جبکہ میری اپنی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میں تمہیں تھیٹر تک پہنچا بھی سکوں گا یا راستے میں ہی دنیا سے چلا جاؤں گا۔ یعنی حیات یہ ہے، یعنی ہم فنا ہی فنا، دولت فنا، اولاد فنا، ہم خود فنا، تو یہ سب فنا ہے، ایک دن سب کو فنا ہو جانا ہے، کسی کو بقا نہیں۔ جب ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے تو ہم چاہتے ہیں بقا ملے۔ اس بقا کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس بقا کے لیے بیعت کرنی ہے۔ اس کی جو صاحب بقا ہے، اس کی جو بقا بانٹتا ہے، اس کی جو بقا تقسیم کرتا ہے، تب ان کے ہاتھ پر جب بیعت کریں گے، یہ مال ہمارا نہیں آپ کا ہے۔ یا علی، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ یہ اولاد ہماری نہیں آپ کی ہے، یہ جان ہماری نہیں آپ کی ہے۔ جب ہم یہاں تک پہنچ گئے تو اب ہاتھ پر بیعت کر لیں، ہم مال بھی آپ کے حوالے کر رہے ہیں، جان بھی آپ کے حوالے کر رہے ہیں، اولاد بھی آپ کے حوالے کر رہے ہیں، اس کے بدلے میں ہم آپ سے بقا کے طلبگار ہیں کہ ہم ہمیشہ رہیں، مرے نہیں، ہم ہمیشہ زندہ رہیں۔ جب ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو اس کے بدلے میں، بیعت کے بدلے میں ہم نے ان سے بقا مانگی ہے، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی حیات۔ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ جسے تم موت کہتے ہو، یہ موت نہیں ہے، یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں سے انسان انتقال کر کے ایک دوسرے مقام کی طرف چلا جاتا ہے، اور جب دوسرے مقام کی طرف چلا جاتا ہے تو تم دفن کر کے آ گئے، تم نے سمجھا کہ ہم نے اسے پوشیدہ خاک کر دیا، لیکن بہت سے زندہ ایسے ہیں جو زمینوں پر چلتے پھرتے ہیں لیکن خدا کی نظر میں مردہ ہیں، اور بہت سے مردے ایسے ہیں جو زمین میں دفن کر کے آ گئے اور تم نے انہیں مردہ سمجھا، لیکن وہ زندہ ہیں۔ صلوات محمد وعلی محمد صلی علی محمد۔ اور تائید میں آیت آئی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ۔ وہ جو خدا کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب سے رزق پاتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد محمد۔ یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ اور اللہ کے نبی کو یہ ساری چیزیں پڑھ کے نہیں سنانی تھی، وَيُزَكِّيهِمْ، تمہارا تزکیہ کرنا ہے کہ منزل یقین پر آ جاؤ کہ یہ حیات حیات نہیں ہے جب تک ہماری بیعت نہیں ہے، یہ حیات حیات نہیں ہے جب تک ہمیں نہیں سمجھا، ہمیں نہیں پہچانا، اور جب ہم کو سمجھو گے تو ہی حیات حیات ہوگی۔ تو ایک بات وہاں وہاں علی ہے، یا علی، یا علی، یا علی۔
حق ہے. اور یہ ان لوگوں کو سکھانا ہے جو لوگ عرب کے ایسے معاشروں سے تعلق رکھتے ہیں جن میں نہ علم ہے, نہ عقل ہے, نہ فہم و شعور ہے. تو ان کے درمیان نبوت کو بتانا ہے کہ ہم ہیں کیا. ایک صحابی اللہ کے نبی کے اور پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں, حضرت برا ابن معرور. اور اللہ کے نبی تشریف فرمائیں, کسی نے اللہ کے نبی کے کھانے کے لیے ایک دستی بھیجی بکری کی. کھانا سامنے رکھا گیا اور حضرت برا بن معرور نبی کے بالکل ساتھ بیٹھے تھے. انہوں نے فوراً ہاتھ بڑھایا, نوالا لیا, منہ میں ڈالا. مولا کائنات نے کہا کہ اللہ کے نبی شروع کرتے تو کھاتے. تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی کی تو عادت ہے کہ جو کچھ بھی آتا ہے ہم سے کہتے ہیں ایسا آپ کھاؤ, تو اس لیے میں نے کھا لیا, کہ وہ روکتے نہیں ہیں کسی کو بھی کھانے سے. تو آپ نے فرمایا یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کھاؤ, ان کی اجازت سے کھاؤ, تاکہ اس میں اگر کوئی تمہارے لیے نقصان ہے تو تمہیں وہ نقصان نہ پہنچے. اور اتنی دیر میں برا ابن معرور گر کے مر گئے. اور اب بکری بولی, دستی بولی کہ اللہ کے نبی مجھ میں زہر ہے. اور ادھر یہ دنیا سے رخصت ہو گئے. ان کے گھر والے آئے, ان کا جنازہ اٹھا کے لے گئے, غسل و کفن کیا, تیاری کی جنازے کی. اور ادھر اللہ کے نبی نے جب وہ بولی کہ مجھ میں زہر ہے, تو آپ نے بسم اللہ پڑھ کے اس کا ایک نوالا لیا ہاتھ میں اور کہا سلمان آؤ کھاؤ, ابو ذر آگے بڑھو کھاؤ, عمار آگے بڑھو کھاؤ. اب یہ لوگ اسی کو کھا رہے ہیں, یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن برا ابن معرور دنیا سے چلے گئے. یہ واقعہ حیات القلوب میں لکھا ہے. جب وہ دنیا سے چلے گئے, گھر والے اٹھا کے لے گئے, جنازہ تیار کیا. اور جب جنازہ تیار کیا تو آ گئے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ, آپ کے صحابی تھے, پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے, آپ سے محبت کرتے تھے, آپ ان کی نماز جنازہ پڑھیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت تک نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا جب تک کہ علی راضی نہیں ہو جاتے. جب کہا کہ اس وقت تک نہیں پڑھوں گا جب تک علی راضی نہیں ہو جاتے, تو مولا کی تلاش میں نکلے. آپ کہیں کھیت میں کھیتی باڑی کر رہے تھے, وہاں جا کے کہا کہ مولا برا آپ سے بہت محبت کرتے تھے, دنیا سے چلے گئے ہیں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا جب تک علی معاف نہیں کریں گے, تو آپ چلیں, آپ چل کے معاف کر دیں. تو آپ نے فرمایا کہ بے شک وہ دل سے ہمارے محبت کرتا تھا, جو میں نے روکا تھا اس کی وجہ یہی تھی کہ اللہ کے نبی شروع کریں تاکہ اس کے نقصان سے تم محفوظ رہو. اور یہ کہہ کر آپ خود جنازے پر آئے. آپ نے کہا برا میں نے تمہیں معاف کیا. اور اللہ کے نبی نے نماز جنازہ پڑھائی. جب اللہ کے نبی نے نماز جنازہ پڑھائی تو گھر والے روتے پیٹتے انہیں دفن کرنے کے لیے چل پڑے قبر کی جانب. تو اس وقت اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ دیکھ سکتے تو دیکھتے کہ آسمان سے زمین تک فرشتے اس کے استقبال کے لیے آئے ہیں, جنہوں نے پردے تان رکھے ہیں اور پردوں کے درمیان برا ابن معرور کی روح کو لے کر آسمان کی جانب چلے ہیں کہ علی سے محبت کرتا تھا, اور علی نے اس محبت کا اس کے جنازے پر آ کر اعلان کر دیا. صلوات بھیجیں محمد بھائی, یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی مدد ہے. اللہ سن لیا. تو ہم سب انسانوں کے دل مختلف ہیں ایک دوسرے سے, ہم سب انسانوں کی ذہنیتیں مختلف ہیں ایک دوسرے سے, اس لیے کہ روح ایمان جتنی قوی ہوتی جائے گی انسان دوسرے انسانوں سے اتنا ہی مختلف ہوتا جائے گا. رہے گا انسانوں کے درمیان لیکن انسانوں کا محافظ بن کے رہے گا انسانوں کے درمیان, مگر نبوت کی خوشبو کو پہچانتا ہوگا, نبوت اور رسالت کو جانتا ہوگا. اور جب امام حسین علیہ السلام کربلا کی جانب چلے ہیں, آج 2 محرم ہے, پہلی محرم امام حسین علیہ السلام کربلا کی سرزمین کے بالکل قریب ہیں. یہاں پر ایک منزل ہے, یہ وہ منزل ہے جہاں پر پانی نہیں ہے. عرب میں زیادہ تر منازل وہ ہوتی ہیں جہاں پر پانی ہوتا ہے, وہاں پر قافلے رک جاتے ہیں, پانی جمع کرتے ہیں, پیتے ہیں, نہاتے ہیں, دھوتے ہیں اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. لیکن کچھ منزلیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پانی نہیں ہوتا, لیکن وہ منزلیں اس لیے کہلاتی ہیں کہ یہاں پر قافلے آہستہ ہو جاتے ہیں, رکتے تو نہیں, آہستہ ہو جاتے ہیں. اس لیے
کہ اگر کوئی اور اس قافلے میں شامل ہونا چاہے تو وہ بھی اس قافلے میں شامل ہو جائے. اور اگر کسی نے جانا، کیونکہ اس زمانے میں ایسی سواریاں نہیں تھیں، ایسے بس اسٹاپ نہیں تھے، اس زمانے میں منزلیں ہی ہوتی تھیں جہاں پر اگر کسی نے کہیں جانا ہوتا تھا تو آ کے وہاں رک جاتا تھا کہ قافلہ یہاں سے گزرے گا تو میں بھی اس قافلے کے ساتھ شامل ہو جاؤں اور اس قافلے کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ جاؤں. تو یہ قافلہ جب پہنچا ہے اس مقام پر تو یہاں منزل نہیں تھی، لیکن پانی کی منزل نہیں تھی، لیکن منزل تھی. امام حسین کا قافلہ یہاں سے گزر رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ سب سے آگے امام حسین علیہ السلام مرتجز پر سوار تھے. سب سے آگے امام ہے، مرتجز پر سوار، ہاتھ میں میرے امام کی ذوالفقار. جب امامت کو ہر چیز کی خبر ہوتی، ذرے ذرے کی خبر ہوتی ہے، جو خدا نے کہہ دیا نا کلو شیء احصینہ فی امام مبین، ہم نے امام مبین میں ہر شے کا احاطہ کر دیا. دنیا میں، زمین میں، آسمان میں، تحت الثری میں، عرش اعظم میں، جہاں بھی جو کچھ بھی ہوتا ہے اس سے امام واقف ہوتا ہے. تو امام اس منزل پر سے گزر رہے ہیں، آگے آگے امام کی سواری ہے، درمیان میں بیویوں کی محفلیں ہیں، اور آخر میں ابوالفضل العباس ہے. جب اس مقام پر پہنچے ہیں اور سواری میرے امام کی گزری ہے تو اس مقام پر ایک جھونپڑی ہے، جس جھونپڑی کے دروازے پر ایک خاتون بیٹھی، وہ شاید کسی قافلے کا انتظار کر رہی. تو دیکھا امام کو آتے ہوئے. جب امام کو آتے ہوئے دیکھا اور امام آہستہ اس کے سامنے سے گزرے ہیں تو اس کی بہو نے، جو پیچھے گھر تھا چھوٹا سا، جھکی تھی، اس میں سے آواز دی کہ اماں کوئی قافلہ گزر رہا ہے، اور یقیناً ان قافلے والوں کے پاس پانی ہوگا، ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا ہے اور آپ کا بیٹا پانی لینے کے لیے گیا ہوا ابھی تک آیا نہیں، آپ اس قافلے سے کہیں ہمیں تھوڑا سا پانی دے دیں. تو اس خاتون نے، اس کا نام قمر ہے، یہ عیسائی خاندان ہے، تو اس نے امام کو مخاطب کیا، آگے سے گزر رہے امام، آہستہ آہستہ اس نے روک کے کہا کہ اے سوار، اگر آپ کے قافلے میں پانی موجود ہو. 40 ناکے تھے جن پر پانی کے مشکیزیں بھرے ہوئے تھے میرے امام. تو کہا کہ آقا اگر ہو سکے تو تھوڑا سا پانی ہمیں دے دیں، کیونکہ پانی لینے کے لیے میرا بیٹا گیا ابھی تک آیا نہیں. عرب میں پانی نکلتا نہیں ہے، کربلا میں بھی 40 کنویں کھودے گئے لیکن پانی نہیں نکلا ہے. پانی بہت دور ہوتا ہے عرب میں. جیسے اس نے یہ کہا تو میرے امام نے اپنے نیزے کو زمین میں گاڑا اور نکال لیا. جیسے امام نے نیزے کو کھینچا ہے نا، پانی کا فوارہ جاری. جیسے پانی کے فوارے کو دیکھا اس عورت نے، وہ آگے بڑھ گیا اور آ کر امام کے گھوڑے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہیں کون. اس لیے کہ عرب کی سرزمین پر یا تو نبی پانی جاری کر سکتا ہے یا کوئی وصی نبی، اس کے علاوہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس سرزمین عرب سے پانی نکال سکے. تو آپ بتائیں کہ آپ ہیں کون. تو آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ میں فرزند نبی. جیسے اس نے فرزند نبی سنا تو اس نے بے اختیار کہا کہ اگر فرزند نبی ہیں تو نبی کے تو 2 بیٹے آئے تھے میدان مباہلہ میں، آپ کون سے؟ آپ نے فرمایا کہ میں چھوٹا ہوں. جیسے یہ سنا نا تو اب ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑے ہو گئے. اس سے کہا کہ میں آپ کو جانے نہیں دوں گی، آپ تھوڑی دیر رک جائیں، کیونکہ میرا بیٹا جب پانی لے کر آئے گا تو وہ آ کر مجھ سے کہے گا کہ یہ چشمہ کس نے جاری کیا. جب میں بتاؤں گی کہ وہ نبی کے بیٹے تھے تو وہ پھر مجھ سے ناراض ہوگا کہ اماں روکا کیوں نہیں کہ میں بھی ان کی زیارت کر لیتا. تو اس لیے آپ کچھ دیر کے لیے رک جائیں. میرے امام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے جلدی ہے، میں رک نہیں سکتا. ہاں، تمہارے بیٹے کے لیے میرا ایک پیغام ہے. روز عاشور وقت عصر کربلا کی سرزمین پر آ جانا. اور یہ کہہ کر میرے امام نے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا اور یہ قافلہ سرزمین کربلا 2 محرم کو پہنچ گیا. آج 2 محرم ہے. قافلہ حسین ابن علی سرزمین کربلا میں داخل ہو گیا اور ایک بار میرے امام کے مرتجز نے قدم آگے بڑھانے سے انکار کر دیا، رک گیا ہے.
ہم سب کی نظر میں رکا ہے، لیکن جبرائیل امین نے قدم تھامے. جبرائیل امین گھوڑے کے قدموں کو تھام کے بیٹھے. حسین وعدہ گاہ آ گئے اور میرے امام دیکھ رہے ہیں کہ جبرائیل امین نے ذوالجناح کے قدموں کو تھام لیا ہے. لیکن کربلا پیغام قیامت تک کے لیے ہے. یہ ہم پڑھنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ کربلا اس طرح آپ تک پہنچائیں کہ آپ جانیں کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا تھا. فقط رونا ہمارا مقصد نہیں ہے، ان کو سمجھنا ہمارا مقصد ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہ تھا کیا. اس لیے کہ دین سب سے پہلے جس چیز کو بتاتا ہے وہ انسانیت ہے، اور انسانوں میں سب انسان ایک جیسے نہیں ہیں. کلمہ پڑھنے والے سارے ایک جیسے نہیں ہیں، سارے کافر ایک جیسے نہیں ہیں، سارے مشرک ایک جیسے نہیں ہیں. ہر ایک کا دل مختلف ہے. ہاں ہم ان میں سے منتخب کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں تمہیں یہ کیسے کیسے انسان ہے. جو بھی درجے انسانیت پر آ گیا ہمیں سمجھ گیا بس ہمارے لیے وہی عزیز انسان ہے. تب رک گیا ہے ذوالجناح میرے امام کا. جبریل امین نے قدم تھام لیے ہیں. قیامت تک کے لیے دنیا والوں کو پیغام دینا ہے کہ حسین خود نہیں رکا، اور کسی کی مجال نہ تھی کہ حسین ابن علی کو روک لیتا. ہاں حسین پابند ہے خدا سے وعدے کا. 7 گھوڑے بدلے ہیں میرے امام نے. بدلتے تھے گھوڑا، قدم نہیں اٹھاتے، پھر بدلتے تھے گھوڑا، قدم نہیں. 7 گھوڑے بدلے لیکن کسی گھوڑے نے قدم نہیں بڑھایا. وہیں کے وہیں گھوڑے کھڑے. 7ویں حر کا قافلہ 7ویں ہے امام حسین علیہ السلام کہ روکنا ہے امام کو. لیکن میرے امام فرما رہے ہیں مجھے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی سوائے خدا کے. رک گیا ہے قافلہ. 7 گھوڑے بدلے، گھوڑے نے قدم آگے نہیں بڑھایا. شہزادیاں اپنے اپنے محملوں میں پریشان ہیں، اور شریکت الحسین سمجھ گئی کہ میرے بھائی کا گھوڑا جو رک گیا تو منزل آ گئی. یہ منزل آ گئی. میرے امام نے وہاں کی بستی کے لوگوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے. کسی نے کہا کربلا، اور جیسے ہی کربلا کا نام سنا میرے مولا نے خاک اٹھائی، سونگی. شریکت الحسین کے محمل کے قریب آ گئے. بہن ذرا اس خاک کو تو سونگو. شہزادی نے سونگا. کہا بھائی اس خاک سے مجھے اپنی ماں کے دودھ کی بو آ رہی. کہا بس زینب وعدہ کا آ گئے. خیمے نصب کیے تھا. عزادارہ نے امام خیمے نصب ہوئے. ابوالفضل عباس نے بہتے ہوئے دریا کو دیکھا. ترائی پسند آئی. چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے. نہر فرات کے کنارے خیمے لگنے لگے، ادھر خیمے لگنے لگے، ادھر لشکر آ گیا کہ ہم دریا پہ خیمے لگانے نہیں دیں گے. ایک بار عباس علمدار کو چلا آ گیا، کس کی مجال ہے کہ روک سکے مجھے. اور عزادارہ نے امام ایک بار میرے امام نے آگے بڑھ کر عباس علمدار کو اپنی باہوں میں لے لیا. عباس کل دنیا یہ نہ کہے کہ حسین نے پانی کی خاطر جنگ کی. خیمے اٹھا لو، تپتی ہوئی ریتی پر خیمے لگا دو. خیمے لگ گئے تپتی ہوئی ریتی پر. اور عزادارہ نے امام ایسے میں رات ہو گئی. مغرب کی نماز پڑھی ہے میرے امام نے، اور اب حکم دیا کیونکہ حبیب ابن مظاہر سردار ہے اس قبیلے کے جو کربلا کی سرزمین پر رہتا ہے، قبیلہ بنی اسد. اور آپ سب جانتے ہیں کہ جب ہم کربلا جاتے ہیں تو روزہ امام، باقی سب گنجے شہیدہ میں ہیں، ایک ہے جو امام کے روزے کے آگے دفن ہے، وہ حضرت حبیب ابن مظاہر کہ قبیلہ بنی اسد نے ان کی لاش امام حسین کی قبر کے سامنے دفن کی کہ یہ دربان ہے امام حسین کے قبر. تو قبیلہ بنی اسد والوں کو حضرت حبیب ابن مظاہر کے ذریعے پیغام دیا کہ آپ جا کے انہیں کہہ دو کہ وہ لوگ سب آ کے میری بات سن لیں. مردوں کو بھی بلانا، عورتوں کو بھی بلانا، بچوں کو بھی بلانا. مرد آئے سامنے بٹھائے گئے، عورتیں آئیں آپ کے پشت پر بٹھائی گئیں، بچے آئے انہیں دائیں جانب بٹھایا.
اب پیغام میرے امام نے دیا کہ قبیلہ بنی اسد والوں، میں یہ سرزمین خریدنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا مولا آپ پیغام فرمائیں، ہم اسے آپ کو بیچنا نہیں چاہتے، یہ آپ کی ہی ہے۔ تو کہا نہیں، یہ زمین ہم بستی کے لیے نہیں خرید رہے، یہ زمین ہم اپنی قبروں کے لیے خرید رہے۔ اور حضرت عالم امام آپ ابتدا سے دیکھیں، خاتم النبیین سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک ہمارا ہر امام، ہمارے نبی اپنے گھروں میں دفن ہوئے ہیں، اس لیے کہ کسی اور کی زمین پر دفن نہیں ہوئے۔ تو کہا میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ زمین خریدی، قبالہ لکھا گیا، اور جب قبالہ لکھا جا رہا تھا تو لرزتے ہوئے جسم کے ساتھ، زمین پر گھسٹتی ہوئی چادر کے ساتھ ایک بی بی آئی ہیں، عباس کو بلا کے کان میں کچھ کہا کہ عباس میرا پیغام امام کو پہنچا دو۔ اور عباس علمدار نے جب تحریر لکھی جا رہی تھی تو کان میں آ کر کہا کہ آقا شہزادی کا فرمانا ہے کہ اس زمین کا قبالہ میرے علی اکبر کے نام پر لکھا ہے، میں اس زمین پر علی اکبر کے نام کی بستی بساؤں۔ میرے امام نے کہا عباس جاؤ کہہ دو کہ ایک قبر کی جگہ علی اکبر بھی پائیں گے۔ مردوں کو وصیت کی، عورتوں کو وصیت کی، بچوں کو وصیت کی، ہماری لاشیں اس سرزمین کربلا پر بے گرو کفن دیکھنا تو اے کربلا کے مردوں، اے قبیلہ بنی اسد کے مردوں، ہمیں دفن کر دینا۔ پھر بچوں کو مخاطب کیا، اگر تمہارے ماں باپ حاکم کے خوف سے ہمیں دفن نہ کر سکے تو اے بچوں تم ہی ہم پر مٹی ڈال دینا، کھیلتے ہوئے آنا، ہمارے جسموں پر مٹی ڈال دینا، تمہارا کھیل ہو جائے گا اور ہمارے جسم تہ خاک چھپ جائیں گے۔ اور پھر عورتوں سے کہا پانی کے بہانے سے آنا، ہو سکے تو دفن کر دینا۔ یہ ہے غربت میرے امام کی، یہ ہے پیغام دنیا بھر کے لیے کہ ہم دفن کرنے نہیں آئے، ہم نے زمین پہلے خرید لی ہے اپنی قبروں کی خاطر۔ اور عزاداران امام، وہ سب دیکھ رہا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے، اور دل بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ جنت کے سردار ہیں، کسی کی مجال نہیں ہے کہ ان کے ساتھ جنگ کر سکے۔ اور اسی لیے جس وقت اس نے امام کے گھوڑے کی لگام تھامی تھی حر نے، تو میرے امام نے کہا تھا کہ حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو نے میرے گھوڑے کی لگام تھامی۔ اس وقت اس نے کہا کہ شہزادے میری مجال نہیں ہے کہ میں آپ کی ماں کا نام بغیر وضو کے لے سکوں، آپ نے میری ماں کا نام لے لیا۔ اور عزاداران امام یہ ہو گئے جو امام حسین پر سب سے پہلے شہید ہوا ہے، کہ اسے یقین ہو گیا کہ اب جنگ ہوگی۔ ادھر تیر چلے میں جوڑ لیا ہے عمر ابن سعد نے، اور یہ اپنے خیمے سے نکل آیا ہے، یہ کہہ کے نکلا ہے کہ میں جا رہا ہوں، اگر کسی میں جرت ہے تو مجھے روک لے۔ ایک طرف میں دوزخ دیکھ رہا ہوں، دوسری طرف جنت دیکھ رہا ہوں۔ آ گیا ہے امام حسین کے لشکر میں، اور ایک رات کی جو مہلت طلب کی تھی، اس کے سبب دو ہی تھے کہ بھی انتظار تھا کچھ لوگوں کا جنہوں نے شامل ہونا تھا، حر کا بیٹا، حر کا بھائی، حر کا غلام، یہ چار پہلے شہید ہیں کربلا۔ اور عزاداران امام، ایک اس شہزادے کا انتظار کہ جس کی عمر کے 6 مہینے پورے ہونے میں ایک رات باقی، کہ علی اصغر 6 ماہ کے ہو جائے۔ پورے اہتمام کے ساتھ کربلا ہوئی ہے، ایک ایک چیز کا میرے امام نے اہتمام رکھا ہے۔ اور اب کربلا برپا ہونے لگی، اپنے احباب کے لاشیں اٹھائے، اپنے انصار کے لاشیں اٹھائے، اپنے اقربا کے لاشیں اٹھائے، اپنے بیٹے علی اکبر کے لاشیں کو اٹھا کے گنجے شہیدوں میں لٹا دیا، اور عباس کے لاشیں کو نہر فرات پہ چھوڑ کے آ گئے۔ پورے میدان کربلا میں ڈھول بج رہے ہیں،
ताशे बज रहे हैं, आवाजें बुलंद हो रही हैं, हुसैन जंग करबला खत्म हो गई, तुम्हारे अलमदार को गिरा लिया, हुसैन तुम्हारे अलमदार को मार दिया, जंग करबला खत्म हो गई। और अब सर को झुकाए मेरे इमाम खैमे में आ गए, रुखसत तलब की है और रज़ादाराने इमाम वक्त असर आ गया। 1951 जख्म आए, ज़हरा का नूर ऐन ज़ीने फरस से ज़मीन पर आ गया। रज़ादाराने इमाम ये वो वक्त था जब कायनात रुक गई थी, खुदा अपने बंदे से मुखातिब था और खुदा का बंदा 1951 जख्म खाए, तीरों से छलनी। लिखा है कैफियत इमाम की ये थी कि जैसे कोई परिंदा होता, जो तीर थे उन सब में परिंदों के पर लगाए हुए, सारे जिस्म पर तीर थे, सीने पर तीर, कंधों पर तीर, पुष्ट पर तीर, पूरा जिस्म तीरों से छलनी था। और इमाम ज़ीने फरस से जमीन पर आ गए। अपने रब से हम कलाम थे, ए मेरे रब, जो कुछ था मैंने तेरी बारगाह में पेश कर दिया। और ऐसे में एक बार वहाबी कल्बी अपनी माँ कमर को लिए, अपनी ज़ौजा को लिए, अपने वादे को वफा करने के लिए सरजमीन करबला आ गया। जब वो सरजमीन करबला पहुंचा तो चारों तरफ फौजी दस्ते थे जिन्होंने करबला की सरजमीन को घेर रखा था। ये किसी को करबला में दाखिल होने नहीं देते थे। जब ये पहुंचा है तो इसने उन दस्तों से कहा कि मुझे करबला से गुजरना है। उन्होंने कहा यहाँ जंग हो रही है, तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है। तीर बरस, और उस वक्त तीर इस तरह से बरस रहे थे कि जमीन तक रोशनी नहीं पहुंच सक रही थी। तीर ऐसे थे कि यूं लगता था जैसे अंधेरा छा गया। और उसमें मेरे इमाम अपने रब से हम कलाम हैं, इंतजार है उसका जिसे कह के आए हैं कि वक्त असर करबला की सरजमीन पर पहुंच जाना। इस घराने का इंतजार है, इस ईसाई घराने का इंतजार है। यहाँ तक कि जो उसको इजाजत नहीं मिली तो उसने कहा कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारी जंग होती रहे, हमें इससे क्या असर होगा, हम तो ईसाई हैं, हमें यहाँ से गुजरने दो। तो बात हाकिम तक पहुंची, हमारे साथ तक। हमारे साथ ने कहा कि हाँ ये ईसाई हैं, इनको जाने की इजाज़त दी जाए, लेकिन ये जिम्मी हैं, यानी हमें जजिया देते हैं, इनकी जान की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हम इन्हें उस वक्त तक करबला में दाखिल होने की इजाजत नहीं देंगे जब तक तीरों की ये बारिश रुक नहीं जाएगी कि कहीं ये जख्मी ना हो जाए। तो उसे कहा कि ठहर जाओ ताकि हम सबसे कह दें कि अब तीर न चलाना, ताकि ईसाइयों का ये घराना सरजमीन करबला से गुजर जाए। तो एक बार उसने अपनी माँ से जाकर कहा कि अम्मा, वो दूर सरजमीन करबला पर एक तीरों से जख्मी छलनी बदन है, तीरों की बारिश है, ये सब कलमा गो हैं, ये सब कह रहे हैं जल्दी करो नमाज का वक्त है, ये सब कह रहे हैं जल्दी करो जुमे का वक्त ना गुजर जाए, ये सब मुझे जाने के लिए तीरों की बारिश को रोक रहे। तो ये कैसे मुसलमान हैं कि अपने नबी के नवासे को तीर बरसा रहे हैं और मेरे जाने के लिए तीरों की बारिश रोक दी। तो माँ ने कहा कि बेटा, आज के दिन दीन हुसैन पे कुर्बान हो जाना है, आज के दिन दीन हुसैन इब्ने अली के सामने अपने आप को पेश कर देना है, तीरों से छलनी हो जाना है, तलवारों से खत्म हो जाना है। आज के दिन दीन फकत ये है, बेटा आगे बढ़ो, हुसैन पर कुर्बान हो जाओ। जोजा ने कुछ कहना चाहा तो एक बार माँ ने कहा कि बेटा अपनी बीवी की बात मत सुनना, बेटा आज दीन हुसैन पे कुर्बान होना है, आज दीन हुसैन इब्ने अली के लिए अपनी जान कुर्बान करना है, आगे बढ़ो, जाओ हुसैन इब्ने अली पर कुर्बान हो जाओ। तीरों की बारिश रुक गई। अब एक बार
یہ آگے بڑھا، ماں ناک کے پر ہے، بیوی ناک کے پر ہے، انہیں اتار کے چلا ہے امام کی جانب۔ جب امام کے قریب آیا تو آ کر ایک بار کہا کہ آقا میں آ گیا ہوں اپنے وعدے کو وفا کرنے کے لیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایسے میں اس کی بیوی جو اس کے پیچھے کھڑی تھی اس نے کہا کہ میں آقا سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آقا میری زوجہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ آگے بڑھی، اس نے امام سے کہا کہ فرزند رسول میرا سلام ہو آپ پر، اے فرزند رسول میں نے دین اسلام کو قبول کیا، لیکن آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ یہ عرب ہیں، ان کی فطرت ہے کہ جب یہ کسی کو قتل کر دیتے ہیں تو انہیں گھوڑوں سے رونتے ہیں، پامال کرتے ہیں، ان کے ٹکڑے بکھیر دیتے ہیں، ان کے جسم کے اعضاء کے ہار بنا کے گلے میں ڈالتے ہیں، اور ان کی عورتوں کو اسیر کر لیتے ہیں، ہاتھوں میں رسن باندھ لیتے ہیں، بازاروں میں پھراتے ہیں، درباروں میں لے جاتے ہیں۔ اے فرزند رسول میرا اس کے سوا کوئی اور دنیا میں نہیں، آپ کی بہنیں، آپ کی بیٹیاں اس سب نبی کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، یہ مسلمان ان کا لحاظ رکھیں گے مگر میرا کوئی لحاظ نہیں کریں گے، مجھے اپنی بہنوں کے پاس بھیج دیں تاکہ آپ کی بہنوں کی حفاظت میں چلی جاؤں۔ عزاداروں نے امام، اب ایک بار میرے امام نے سر جو زمین پر جھکا تھا اسے بلند کیا اور ایک بار کہا میری بہنیں تو بازاروں کے لیے آئی ہیں، ارے درباروں کے لیے یا باریلا تجھے واسطہ مظلوم کربلا کا، واسطہ ان شہزادیوں کا جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بھائی کو شہید ہوتے دیکھا، واسطہ اس سرزمین کربلا کا جو آج تک رو رہی ہے، اس پر شہزا کا بچھانا ہم سب کا چل کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں سبینہ کو صحت کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرما، جو بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ، صحت عاجلہ عطا ہو، جنہوں نے اپنی دعائیں میرے ذمے لگائی ہیں، میری شہزادی ان سب کی دعاؤں پر قبولیت کی مہر لگائیں، اور میری شہزادی ہم سب کو اپنے حسین کے عزاداروں میں شمار کریں۔ میری شہزادی روز آخر ہمیں پہچان لے، اور میری شہزادی روز آخر ہمیں پہچان کے ہماری شفاعت کریں، ہماری اشکوں کے اس نذرانے کو قبول کریں۔ کربلا میں ہوتے تو حسین پر قربان ہوتے، لیکن ہم کربلا میں نہیں تو رو رو کے بتا رہے ہیں شہزادی آپ کے نور عین کی مصیبت پہ 1000 بار قربان، آپ کے نور عین کی پیاس پر 1000 بار قربان۔ میری شہزادی حسین کے چاہنے والوں کو جو زیارت کے متمنی ہیں انہیں یہ سعادت نصیب ہو، ہمارے بچے نیک پروان چڑھیں، علم کی دولت سے مالا مال فرمائیں، اور مولا انہیں اپنا سچا سپاہی بنائیں۔ مولا امام زمانہ جلدی ظہور فرمائیں گے، مولا جلدی ظہور فرمائیں، مولا جلدی ظہور فرمائیں، مولا آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ما تبین